آپ ایمان والے؟ تو حسن بصری فرمان لگے ایمان کی دو شان ہے، ایک تو وہ ایمان والا ہوتا ہے آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الآخر والقدر خیری و شرہ من اللہ تعالی، ان چیزوں پر ایمان لانا، اس لحاظ سے تو میں ایمان والا ہوں۔ باقی دوسرا وہ ایمان والا ہوتا ہے جس کی اس آیت میں بتایا گیا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، امید تو رکھتا ہوں لیکن یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اتنا بڑا آدمی وہ بھی یہ کہہ رہا ہے۔ ایک تو وہ ایمان ہے کہ ان چیزوں پر ایمان وہ تو ہے، لیکن عمل کا یہ درجہ ایمان کا، فرمایا اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا، وہ تو اللہ کے علم میں ہے کہ میں ان میں ہوں یا نہیں۔ ایسے ایمان والوں کے لیے اللہ نے 3 انعام بتائے۔ پہلا انعام درجہ بلند، دوسرا انعام بخشش، تیسرا انعام عمدہ رزق۔ عمدہ رزق کیونکہ ایمان والوں کی صفات بھی 3 قسم کی تھی، ایک کا تعلق دل سے تھا تو اس کا انعام کیا ملا؟ درجہ بلند۔ ایک کا تعلق بدن سے تھا، نماز، اس کا انعام بخشش، گناہوں کی بخشش۔ تیسرا ان کی خوبی تھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، تو انعام بھی اسی انداز کا ہے، اللہ پھر اس خرچ کرنے کا بہت عمدہ رزق عطا فرمائے، اس کا رزق بھی بڑا شاندار ہو۔ پھر غزوہ بدر کا تذکرہ ہے۔ مسلمان ایک چھوٹے سے قافلے کے لیے گئے تھے ابو سفیان کے، وہ ان کی تجارتی قافلہ تھا اور جس پر ان کی پوری مکہ کی تجارت تھی، ان کو کمزور کرنے کے لیے مسلمانوں کا ایک چھوٹا سا جسے کہیں گے جماعت گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں۔ لیکن جب ابو جہل کو پتہ لگا کہ مسلمان راستے میں ہیں تو اس نے ایک پورا 1000 کا لشکر تیار کر کے حملہ کرنے کے لیے بدر کی طرف آیا۔ تو اس موقع پہ مسلمانوں میں آپس میں رائے ہوئی کہ ان سے لڑنا چاہیے یا واپس جانا چاہیے۔ تو کچھ کا خیال آیا کہ تعداد ہی کیا ہے کہ ہم ان سے لڑیں گے، لیکن حضرت عمر کھڑے ہوئے، حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے، حضرت مقداد کھڑے ہوئے، حضرت سعد کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے اور آپ کا جو فیصلہ ہوگا، جو اللہ نے آپ کو بتایا ہوگا، اور اللہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ ہم سے آج وہ کروائے گا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے گی، ہم تیار ہیں 3 گنے بڑا لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور نہتے سامنے سے مسلح فوج کا تیار ہے۔ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بدر کے میدان پر پہنچے تو آپ کے لیے ایک چھوٹا سا بیٹھنے کی جگہ بنا دی گئی، وہاں کچھ صحابی آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ آپ نے رات بھر عبادت میں گزاری اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دیے۔ ادھر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین سفر پہ، رات کی عبادت، لیکن اللہ نے ایک ایسی نیند بھیجی جس پر سب پر نیند طاری ہو گئی، اور جیسی وہ تھوڑی دیر کی نیند طاری ہوئی تو پھر تازہ ہو گئی اور دل میں ایک سکون آ گیا۔ اس نیند کا تذکرہ ہے۔ میدان جنگ میں دشمن سامنے نیند آ رہی ہے، یہاں تو ٹھنڈے ٹھنڈے بستروں کے اندر بھی اور شاندار بستروں میں بھی نیند نہیں آتی، ایسا سکون آیا، اس کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اللہ رب العزت کا وعدہ پورا ہوا اور 3 گنے بڑے لشکر کو ان مسلمانوں نے شکست دی۔ اللہ نے فرمایا تم نے نہیں مارا، یہ ہم نے مارا۔ اللہ کے فرشتے تھے جو مسلمانوں کے جذبہ بڑھا رہے تھے اور ان کے پشتوں پہ مار رہے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے دشمنی مول لی۔ ایمان والوں سے کہا کہ یہ تمہاری کامیابی کے پیچھے ہے کیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اس لیے ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جو چپایوں کی طرح ہیں، جو اپنی جسم کی نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، دیکھنے سے، کانوں سے، گویائی سے، جو ان سے حق نہیں سمجھتے اور حق کے تقاضے نہیں پورے کرتے، وہ تو چپایوں کی طرح ہے، روئے زمین کی بدترین مخلوق ہے۔ انسان کے اعلیٰ اور ادنیٰ کا معیار کیا ہے؟
انسان کی شرافت اور